اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی کی آمد پر جو خوشیاں منتقل ہوئی اس کی چند جھلک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جب ہمارے آقا بی بی آمینہ کی سکم میں آئے تو فرشتہ منادی ہوا، اس نے اعلان کیا مبارک ہو وہ نور جس سے لوگ ہزاروں سال پہلے منتقل تھے، وہ اب اپنی ماں کے پیٹ میں جل بگر ہو گیا ہے، اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور منتقل ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نور محمدی سیدہ آمینہ کی سکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، جنگل کے وحشی جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو نبی منتظر، اب آنے والا ہے، جلد ہی اب اس کا ظہور ہوگا۔ سمندر کے اندر مچھلیاں اور جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں کہ جانور ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں پیش کر رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس نے ان جانوروں کو بھی بتایا، چرند پرندوں کو بتایا، بحثی جانوروں کو بھی بتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ میری مخلوق جب تک میں اس وقت تک قائم رکھوں گا جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پر موجود رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تک اٹھانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ اب کم ہو رہا تھا، کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی، یا اللہ اب تیرا ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی تو ادھر ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ادھر جانور سانسیں گن رہی تھی، اس کا ذکر کرنے والے ختم ہوئیں گے، ادھر کائنات ختم ہو جائے گی۔ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ بی بی کے سکم میں نور مصطفیٰ آیا۔ اللہ اکبر، اس وقت ان کی گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اب قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اب اللہ کا جانثار تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ حرم بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب بھی لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھے گا، عرب و عجم میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ فضاؤں میں بھی ہوگا، خلاؤں میں بھی ہوگا، غیروں میں بھی ہوگا، اپنوں میں بھی ہوگا۔ اب وہ آ رہا ہے جس کے ذکر کو عام کنڈا ہے بت کے پجاریوں کو، جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جانور ایک دوسرے کو اس طریقے سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور کی آمد کی خوشی انسانوں کو صرف نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی خوشی جانوروں کو بھی ہے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ذاکر بنائے، اللہ اکبر، کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ جب میرے آقا ماں کے سکم میں آئے اس شب بارگاہ رحمت کا نزول ہوا، درخت سوکھ چکے تھے، چراگاہیں خشک ہو چکی تھی، زمین میں دراریں پڑ چکی تھی، کنواں کے پانی سوکھ چکے تھے۔ آقا آئے، بہار آئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اس سال کو لوگوں نے برکت کا سال کہا، خوشیوں کا سال کہا، لیکن میری قوم افسوس، لیکن میری قوم نے میرے مصطفیٰ کی شان کو نہیں سمجھا۔ افسوس، میرے قوم نے حضور کی عظمت کو نہیں سمجھا، میری قوم نے حضور کی آمد کی برکتوں کو نہیں سمجھا۔ اللہ